پختونوں کے اندر ایک غلط رسم ہے، وہ یہ کہ آپس میں بھائی جب سب ایک گھر میں رہتے ہوں تو اس کو وہ اتحاد و اتفاق کہتے ہیں، اور جب کوئی بھائی اس گھر سے نکل جائے اور اس کا کھانا پینا الگ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہم سے الگ ہو گیا، جدا ہو گیا۔ پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دوسرے تمام بھائی اس کے ساتھ سارے تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، چنانچہ اس کو اپنے گھر پہ بند کرتے ہیں۔ اگر اس بھائی پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی خبرگیری نہیں کرتے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ نہیں دیتے، بلکہ عام لوگوں سے وہ بھائی ان کو زیادہ برا لگتا ہے اور اس سے سخت دشمنی ہوتی ہے۔ یہ بہت غلط رسم ہے۔ اتحاد و اتفاق ایک گھر میں تمام بھائیوں یا چچازاد بھائیوں یا چچاؤں کا رہنا، اس کو اتحاد و اتفاق نہیں کہتے۔ بے شک اگر شرعی اصولوں کے اور ضوابط کے مطابق ہوں تو یہ بھی اتفاق ہے، لیکن آج کل تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے اندر اسی اتحاد و اتفاق میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں اور بہت سارے گناہ جنم لیتی ہیں یہ اتحاد و اتفاق۔ اور وہ یہ کہ مثلا ایک شخص کی بیوی وہ باہر کسی دوسرے خاندان سے ہے تو اس کے بھائی، اس عورت کے جو بھائی آتے ہیں وہ اسی گھر میں آتے ہیں، اور چونکہ گھر میں سب کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک ہی ہے اور سارے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو دوسرے بھائیوں کی بیویاں بھی اس سے کوئی پردہ نہیں کرتی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے عموماً کہ وہ صورت سامنے پیش آتی ہے جو ناگفتہ بھی ہوتی ہیں، جس پر آدمی زبان کو نہیں لا سکتا۔ اور اسی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا ایک بھائی وہ کسی بھابھی کے کمرے میں جا کر اس سے بات چیت بھی کرتا ہے، تنہائی میں ملتا ہے، گپ شپ بھی لگاتا ہے، اس کو عار محسوس نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں ہمارے پاس بہت سارے گھرانے اس طریقے سے آئے ہیں جو روتے ہیں دوتے ہیں، بعض علماء بھی ہوتے ہیں، بعض عوام مسلمان بھائی بھی ہوتے ہیں جو انتہائی یعنی پریشانی کے عالم میں آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ اس غلط تعلقات کی بنیاد پر جو ان کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں، باہر سے کوئی اجنبی نہیں آتا۔ تو اس قسم کی برائیاں بھی یہ اگرچہ تمام گھرانوں میں نہیں ہوتی، اکا دکا پیش آتی ہیں، لیکن بہرحال یہ صورت اس اتحاد و اتفاق سے پیش آتی ہے۔ میرے خیال میں اس سے اتحاد و اتفاق نہیں ٹوٹتا کہ اگر بھائی الگ الگ رہیں، ان کا کھانا پینا الگ ہو۔ اتحاد اور اتفاق تو مسلمانوں کے اندر دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ زبان کی بنیاد پر بھی نہیں ہوتا۔ ایک کی زبان پشتو ہے، دوسرے کی زبان پنجابی ہے، تیسرے کی زبان سندھی ہے، بلوچی ہے، اور آپس میں اتحاد ہو، اس لیے کہ رشتہ اسلامی سب کے درمیان قائم ہے۔ تو ایک گھر سے وحدت نہیں آتی، بلکہ وحدت اس سے آتی ہے کہ دین ایک ہو، عقیدہ ایک ہو، پیغمبر ایک ہو، اور پھر آپس میں سارے چونکہ مسلمان ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی ہو، اور جتنا قرب ہوتا ہے یہ حقوق بڑھتے جاتے ہیں۔ مثلا رشتے کے اندر تمام مسلمانوں کے مقابلے میں والدین کے حقوق اولاد پر سب سے زیادہ ہیں، پھر اس طریقے سے بھائیوں کے بہنوں کے حقوق ہوتے ہیں، چچاؤں اور ماموں کے حقوق ہوتے ہیں، دوسرے اعزہ اور اقربا کے حقوق ہوتے ہیں، وہ دوسرے مسلمانوں پر مقدم ہے اور ان سے زیادہ ہیں۔ اس طریقے سے ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، وہ بنسبت عام اجانب کے زیادہ ہیں۔ تو حقوق میں کمی زیادتی ہوتی ہے، لیکن حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام مسلمان کے حقوق 6 کے قریب بیان کیے ہیں۔ تو اتحاد و اتفاق ان حقوق کی ادائیگی سے آتا ہے۔ اتحاد و اتفاق اس سے آتا ہے کہ ایک مسلمان پر سختی ہے تو آپ اس مسلمان کو اکیلا نہ چھوڑیں اور اس مصیبت سے اس کو نکالیں۔ اتحاد و اتفاق اس سے آتا ہے کہ کسی مسلمان پر کوئی خوشی آئی تو آپ خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہوں
اور آپ اس کی خوشی پر خوش ہوں، اس کا اظہار کریں اس کے سامنے۔ اتحاد و اتفاق اس سے آتا ہے کہ اس پر کوئی غم اور مصیبت آ جائے، آپ غم میں اس کے ساتھ شریک ہوں، اس کو تسلی دیں، اور جو مدد اور تعاون اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تسلی دینے کے ساتھ ساتھ وہ کر لیا کریں۔ اتحاد و اتفاق تو اس سے آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو قرض کی ضرورت ہو تو آپ اس کو قرض دیں، اور اس طریقے سے وہ بھوکا ہو آپ اس کو کھلائیں، وہ پیاسا ہو آپ اس کو پلائیں، اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہے اور پیروں میں جوتے نہیں ہیں، آپ اس کو کپڑوں اور جوتوں کا انتظام کر لیں۔ اس سے اتحاد و اتفاق آتا ہے، نہ کہ اس سے کی دیوار ایک چار دیواری کے اندر رہے۔ تو بہرحال آج کل اس سے بعض برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر دوسری سب سے بدتر خرابی یہ ہوتی ہے جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں کہ اگر کوئی بھائی وہ الگ ہو گیا تو سارے بھائی اور والدین اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے الگ ہو گیا، اس کا پوچھتے تک نہیں، اس کے بچوں پر کیا گزرتی ہے، اس پر کیا بیماری آتی ہیں، کس مصیبتوں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اس کے لیے ان کی الگ الگ کمرے تھے اور الگ الگ گھر تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، لیکن وہ اب الگ تھے، اور ایک کے لیے دوسرے کی طرف کبھی راستہ ہوتا تھا کھڑکی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر راستے سے تشریف لے جاتے۔ حالانکہ یہ ساری ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے امت کے لیے نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی ایک عورت اور بیوی ایک شوہر کے ساتھ کس طرح رہے، وہ اس چیز میں نمونہ تھی، اور ایک گھرانہ کس طریقے سے دوسرے گھرانے کے ساتھ رہے، تو وہ ان چیزوں میں دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی دوسرے بھائی سے کھانا پینا الگ کر دے اور کسی وجہ سے الگ ہو جائے تو وہ پھر بھی بھائی ہے، تب بھی اس کو بھائی رکھا جائے اور اس سے تعلقات ہوں۔ اور اس طریقے سے جن گھرانوں کے اندر اجانب کا آنا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، تو ایک گھر میں رہتے ہوئے اس میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، اگرچہ اس میں وہ پردہ تو نہیں ہوتا جو برقع اور چادر اوڑھ کر کیا جاتا ہے جس طریقے سے بازار میں عورتیں جاتی ہیں، لیکن کم از کم اس چیز کا پردہ ہو کہ دو بدو، یعنی آمنے سامنے دو بندے تنہائی میں بیٹھ کر گپ شپ لگائیں، ایک دوسرے کو گھور گھور کے دیکھیں، یا کوئی عورت اپنے دیور اور جیٹ کے سامنے یا ماموزاد اور تاعزاد کے سامنے ننگے سر پھرتی رہے اور ننگے سر آئے اور ننگے جسم آئے اور اس کے آستین اوپر چڑھے ہوئے ہوں، تو اس سے تو کم از کم پردہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اتحاد و اتفاق اس کے باوجود کہ گھر کی چار دیواری الگ ہو، اس کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی اور آپس میں متحد رہنے کی توفیق